السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستوں؟ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اسلامک اردو اسٹوریز چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ربیع الاول کا پیارا پیارا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ ربیع الاول کے اس موقع پر ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں مدنی مذاکرہ یسٹرڈے کے نام سے ایک نیا سلسلہ۔ اس میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکروں سے ہم آپ کو ان کے خلاصے پیش کریں گے کہ کل کے مدنی مذاکرے میں آپ نے کیا فرمایا۔ امید ہے ہمارا یہ سلسلہ آپ کو پسند آئے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ پائے، اور ہو سکے تو دوسروں کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا، اور اپنے اچھے کمنٹ سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ کل کے مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت نے کیا فرمایا۔ حیدرآباد فیضان مدینہ کے ایک طالب علم نے آپ سے سوال کیا کہ اگر کسی شخص کا پہلے اچھا کاروبار وغیرہ چل رہا ہو، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو، پھر اچانک وہ آزمائش میں آ جائے اور اس کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، اور اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ یہ کسی نے مجھ پر جادو وغیرہ کر دیا ہے، تو کیا اس دل کے خیال کو درست مان سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا، جس کا کچھ لب لباب اس طرح سے ہے کہ یہ سب ظنی معاملات ہوتے ہیں، کوئی بھی انہیں یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا۔ یہاں تک کہ ڈاکٹرز بھی جو علاج کرتے ہیں تو ایسے امراض جو سامنے نہیں ہوتے وہ بھی ظنی علاج ہی کرتے ہیں، لہٰذا یقین سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ سامنے والا کس پریشانی میں مبتلا ہے، گویا وہ مرض ہے یا اس پر جادو ہے یا جنات ہے۔ لہٰذا ان باتوں پر یقین نہیں کیا جا سکتا کہ جیسا دل میں خیال آ رہا ہے ویسا ہی ہے۔ ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا کہ شخصیات میں دین کا کام کس طرح کیا جائے، جس کے جواب میں آپ نے بہت خوبصورت ارشاد فرمایا کہ یہ بھی ہماری طرح کے ہی لوگ ہیں اور ہمارے جیسے ہی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، تو جس طرح ہم دیگر لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، انہیں بھی ظاہر ہے کہ اسی انداز سے ہمیں نیکی کی دعوت دینی ہے، جو دیگر مسلمانوں کو جس طرح ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں یا انہیں نیکی کی طرف بلاتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ والدین اگر کافر ہوں تو بھی ان کی اطاعت واجب ہے، جس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی ہر بات پر عمل کرنا فرض نہیں ہوتا۔ جیسے کہ والدین کہیں نماز نہ پڑھو تو اس بات پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نماز پڑھنا تو فرض ہے۔ اسی طرح اگر باپ کہے کہ مجھے مندر یا گرجا چھوڑ دو تو اس کی اس بات پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ شرک کرنے جا رہا ہے۔ لیکن اگر وہ کہے کہ مجھے مندر یا گرجا سے گھر لے آنا، تو اب اس کی بات ماننی ہوگی، کیونکہ وہ گھر آ رہا ہے۔ ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا کہ بہت سے لوگ نعت خوانوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جبکہ اسی اسٹیج پر کچھ علماء بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، لیکن علماء کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو اس مشہور نعت خواں کو دی جاتی ہے۔ تو کسی عالم صاحب کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں خواہ مخواہ عالم بن گیا، میں بھی کوئی اچھا نعت خواں بن جاتا، تو اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ جس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا
کہ عالم تو بادشاہ ہوتا ہے اور نعت خواں بھی عالم کی رعایا ہی ہے۔ کوئی نعت خواں، کوئی عابد عالم سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ عالم اللہ کی صفت ہے جبکہ عابد اللہ کی صفت نہیں ہے۔ تو کوئی بھی عالم ایسا نہیں سوچتا ہوگا، اور اگر دنیاوی مشہوری کے لیے کوئی ایسا سوچتا ہو تو ظاہر ہے کہ یہ ایک غلط چیز ہے، کیونکہ آخرت کی جو عزت ہے وہ اصل عزت ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا کہ ایمرجنسی میں بہت سے ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کا کیس ایمرجنسی نہیں ہوتا، اور وہ اصرار کرتے ہیں کہ ہمیں بھی یہیں ایمرجنسی میں ہی دیکھا جائے، جس کی وجہ سے جو ایمرجنسی کیسز ہوتے ہیں ان میں تاخیر ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات کئی ایمرجنسی کیسز کے مریضوں کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، جس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی ڈیوٹی چونکہ ایمرجنسی میں ہے اور ایمرجنسی کیسز دیکھنے کی ہے، لہٰذا اگر آپ ایمرجنسی کے علاوہ کسی اور کو دیکھیں گے تو آپ ویسے ہی گناہ گار ہوں گے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایمرجنسی کیسز ہی دیکھیں، اس کے علاوہ جو لوگ آتے ہیں انہیں ہرگز نہ دیکھیں، آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستوں، اسی کے ساتھ کل کا مدنی مذاکرہ تمام ہوا، اور امید ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ، اور آگے بھی مزید ہم آپ کے لیے مدنی مذاکروں کے خلاصے انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔